کہ جو تحریک لبیک نے حاصل کیا ہے اس احتجاج سے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ مذہبی معاملات کو چھوڑ دو، ویسے تو ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، تنقید سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی تنقید میں بھی تحریک لبیک کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ پہلی بار تحریک لبیک نے یہ منوایا ہے کہ یہ وفاق کی جماعت ہے، یہ پورے ملک میں ان کی نمائندگی موجود ہے، تو جو لیڈر ہوتا ہے نا اس میں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اتنی زبردست کامیاب ترین جو پاکستان کی تاریخ کی ہڑتال ہوئی ہے وہ پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھی ہے نہ میں نے سنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ معذرت بھی چاہتا ہوں۔ معذرت کس چیز کی چاہتا ہوں؟ اور جو تحریک لبیک کی جو کامیاب ترین ہڑتال تھی نا، وہ تحریک لبیک والے نہیں کہہ رہے۔ تحریک لبیک کے جو مخالف لوگ ہیں نا، کچھ صحافی ہیں، کچھ ٹویٹر پہ صارفین ہیں، وہ اتنے زبردست کمنٹس کر رہے ہیں، اتنا زبردست الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں نا ان کے بھی میں وہ الفاظ نہیں دیکھے کہ جو تحریک لبیک کے مخالفین الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ معذرت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرنی ہے، اور اس کے بعد اب آگے کیا ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ معذرت ناظرین میں اس چیز کی کر رہا ہوں کہ میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو ڈالی ہے اسی چینل کے اوپر، تو اس وقت مجھے یقین یہ نہیں تھا۔ ہاں اس ٹائم میں تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، صبح میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، پھر اس کے بعد میں چلا گیا اپنی سٹی میں احتجاج کے لیے چلا گیا، پھر یہاں سے واپس آیا۔ کچھ تھوڑا مجھے مایوسی تھی اپنے علاقے کو سامنے رکھ کے۔ دوسرا میں نے اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں کھولا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں عزت رکھی گئی ہے تحریک لبیک کی۔ اس ٹائم مجھے عزت نظر آ رہی تھی کہ عزت ان کی رکھی گئی ہے کہ ہڑتال کامیاب ہے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنی ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے آ رہی ہے۔ اگر ان سب ویڈیوز کا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن جو خاص چیز ہے، جو اہم چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ مخالفین کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی بہترین یعنی کہ جو اس کی ہڑتال ہے وہ کامیاب رہی، اور جو الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، خاص کر قومی یوتھ والے، وہ جو تنقید کر رہے ہیں نا، ان کی تنقید سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی تنقید میں بھی تحریک لبیک کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میں اعتراض کرتا ہوں کہ جو یعنی کہ اعتراض ہو رہا ہے، تحریک جو انصاف کے لوگ ہیں نا وہ 2 باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے دیکھے ہیں کہ کسی کو بس کو آگ لگا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، کسی کو چیز کو، پرانی ویڈیوز۔ ان پرانی ویڈیوز ڈالنے سے تحریک لبیک کی کامیابی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ان کو سازش کرنا شروع کر دیا ہے تحریک لبیک کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا بھی یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، چلو ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف سازش کرو، اور سازش میں بھی جو مواد استعمال کر رہے ہیں وہ پرانا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ الحمدللہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پرامن احتجاج تھا، کوئی توڑ پھوڑ کا ریکارڈ سامنے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ مخالفین کو آگ لگ گئی ہے کہ وہ سازش کرنے کے لیے انہوں نے کمر کس لیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گئے۔ دوسرا جو اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ یعنی کہ انہوں نے جو ہڑتال ہے وہ کامیاب کرائی ہے، یعنی کہ وہ کامیابی تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ہڑتال کامیاب ہے لیکن ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہے۔ ایک تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی کامیاب ہو گئی۔ ڈنڈے کا جو الزام لگا رہے ہیں تو وہ بھی پہلی تو بات ہے کہ جھوٹ ہے، کہیں بھی ڈنڈے کے زور کے اوپر یعنی دکانیں بند نہیں کرائی گئی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہو کہ ڈنڈے کے زور پر کرائی گئی تو وہ بھی تو تحریک لبیک کے تھے نا، تو جو پاور تو مانو نا، پاور تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ لوگ تو ہیں نا جو ڈنڈے سے بند کروا رہے تھے وہ کون تھے؟ کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئے ہوئے تھے، کوئی جنات وغیرہ تو نہیں تھے نا، وہ لوگ ہی تھے نا۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تحریک لبیک کی جو ہڑتال ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ٹویٹس رکھتا ہوں، اس ٹویٹ کے بعد بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آگے سعد رضوی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو سب سے ضروری ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ٹویٹ رکھتا ہوں، یقین مانے ناظرین کہ مجھے تو بہت اچھے لگے، مجھے بہت اچھے لگے، یقیناً آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ایک نارمل ٹویٹ کیا ہے سیف امان نے، جس کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی صحافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک کبھی اقتدار کی جماعت نہیں رہی، پہلے بھی کبھی یہ اقتدار میں نہیں رہی،
اس کے باوجود بھی 2018 کے الیکشن میں 20 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ آج سعد رضوی کی کال پر تمام بڑے شہروں میں کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال نے ثابت کر دیا ہے کہ تحریک لبیک اپنی پاور منوا چکی ہے۔ یہ سیف امان ہے جس کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب ناظرین دوسرا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو مجھے سب سے بہترین، یعنی کہ دو میں نے ٹویٹ پڑھے ہیں۔ ایک محمد عاصم نصیر ہے، میں نہیں جانتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف علامہ خادم رضوی دا منڈا بازی لے گیا، شٹر ڈاؤن ہو گیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں کل بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے، یعنی کہ اس نے اس کا فیصلہ کیا۔ اسی حوالے سے پھر ایک دوسرے صحافی نے بھی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف علامہ خادم رضوی دا منڈا بازی لے گیا، شٹر ڈاؤن ہو گیا۔ یعنی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے، سکہ منوا چکے ہیں، پاور منوا چکے ہیں، شٹر ڈاؤن ہو گیا ہے۔ مخالفین کی طرف سازشیں شروع ہو گئی ہیں، پرانے کلپ سوشل میڈیا میں گردش میں آ گئے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی وہ انتہائی کامیاب تھی۔ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ رحمت اللہ عالمین مسجد کے سامنے لوگ اپنے بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو گھر واپس نہیں جاتے، بھائی سعد رضوی صاحب جو اعلان کرے گا ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ناظرین سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ اس سے تحریک لبیک نے کیا حاصل کیا؟ ناظرین یقین مانیں کہ جو تحریک لبیک نے حاصل کیا اس احتجاج سے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ مذہبی معاملات کو چھوڑ دو، ویسے تو ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن اگر سیاسی طور پہ، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں، میڈیا ہے یا عام ایک لبرل نارمل شخص ہے، ممی ڈیڈی شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ہم آپ نے انٹرویو میں بھی سنا ہوگا کہ یار حافظ سعد رضوی صاحب ہے، اچھے آدمی ہے، اس کا باپ بہت اچھا تھا، دین کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یار ملکی معاملات کا ہم ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج کی ہڑتال سے پہلے سعد رضوی صاحب کو صرف ایک مذہبی رنگ سے دیکھا جا رہا تھا۔ کل جو سعد رضوی صاحب نے انٹرویو دیا، بہت زبردست سوالوں کا جواب اس نے دیا۔ آج شٹر ڈاؤن ملکی معاملات کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، سیاست کے اوپر، دنیاوی یعنی کہ جو کام ہے ان کے اوپر کر کے پورے مقتدر حلقے پاکستان کے ہر اداروں کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں اب دفاع کر سکتا ہوں پاکستان کا، چاہے مذہبی معاملات ہوں، چاہے سیاسی معاملات ہوں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں۔ اب تحریک لبیک نے کمر کس لی ہے۔ پہلے تو جو اسلام کے نام پہ یا دین کے نام پہ جو کھلواڑ ہوتا تھا تو بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ ڈرتے تھے، ختم نبوت کے قانون چینج ہو رہا تھا اس کے خاص کر بعد، وہ ڈرتے تھے کہ یار اگر ہم نے کوئی اتنا بڑا بلنڈر کیا تو یہ تحریک لبیک والے تو ہم کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سیاسی معاملات کے اوپر وہ کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب سعد رضوی صاحب نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان کی جو بھی یہ اشرافیہ بیٹھی ہے، یہ کوئی ملکی معاملات کو خاص کر IMF کے معاہدے ہو گئے یا مہنگائی ہو گئی، تو اب ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ بھئی اب تحریک لبیک ہمارے یعنی کہ اس میں آ گئی ہے۔ دوسرا سعد رضوی صاحب نے کل ہی بتا دیا تھا کہ ابھی یہ ہماری شروعات ہے، یہ ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے سعد رضوی صاحب، کیونکہ یقیناً جب آدمی فرسٹ ٹائم زندگی میں پہلی بار تحریک لبیک نے یہ منوایا ہے کہ یہ وفاق کی جماعت ہے، یہ پورے ملک میں ان کی نمائندگی موجود ہے، تو جو لیڈر ہوتا ہے نا اس میں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے کہ کارکن میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، کئی ایسی جگہ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تاجر سامنے کھڑے ہو گئے انتظامیہ کے، وہی ہم نے اپنی مرضی سے بند کیا ہے، یعنی تحریک لبیک والے سائڈ میں کھڑے ہو گئے، ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے، تاجر کہتے ہیں ہم نے خود کرایا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ جیسے کہ کل سعد رضوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں لاسٹ ایک بات انہوں نے کی تھی لیکن وہ کٹ کر دی، ان لوگوں نے اس کی پوری بات نہیں سنی۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب سے بتا رہے تھے کہ آپ کا اگر دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ ہو جائے یا اس طرح کا وہ نام لے رہے تھے، تو وہ افغانستان کا نام لے رہے تھے اور ایران کا نام لے رہے تھے، اور افغانستان میں آج یہی ملا کی حکومت ہے، یہی علماء اکرام کی حکومت ہے، اور ان لوگوں نے کرپٹ ترین ملک، برباد ملک کا جب انہوں نے چارج سنبھالا،
اس سے لے کے آج تک 1 سال کے اندر 4 بار پیٹرول کی قیمتیں ڈاؤن کر چکے ہیں، اور بھی کافی مہنگائی کو کم کر چکے ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا ہے کہ فلاں نے ملک کو برباد کیا۔ اب الحمدللہ یقین مانے ناظرین، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ بس ہمت مردہ مدد خدا، اب وقت دور نہیں کہ تحریک لبیک کی بھی، اور یہ بھی واضح ہے کہ سعد رضوی صاحب نے دوسرے آپشن کا بھی کھلا اشارہ دے دیا کہ ہم چھیننا بھی جانتے ہیں، اگر ہمارا رستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم چھیننا بھی جاتے ہیں۔ یہ جب بیان دیا تھا سعد رضوی صاحب نے، اس ٹائم میں نے جو ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز بھی رکھی تھی کہ حافظ سعد رضوی صاحب کا یہ بیان سن کر پاکستان کا جو اشرافیہ ہے وہ یکا تحریک لبیک کے اوپر مزید یعنی کہ پابندیاں لگائے گا، یا میڈیا کے اوپر اس کو کوریج دینا شروع کر دے گا کہ چلو یار ان کو انگیج کر لو، ان کو کچھ سیٹیں دے دو۔ تو اب میڈیا بھی دکھانا شروع ہو گیا۔ لہذا ناظرین، رزلٹ 100/100 کوئی مانے یا نہ مانے 100% کامیاب ترین ہڑتال تھی۔ اس سے پاکستان کے حکمران اور خاص کر جو یوتھیوں کی جماعت ہے ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔